اللہ اللہ اللہ۔ جی السلام علیکم جی شاہ صاحب، یہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم اور تلاوت قرآن پاک کو کالر ٹون کے اور رنگ ٹون کے ذریعے استعمال کیا جا سکتا ہے؟ نہیں ابھی مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ نعت کو اور تلاوت قرآن پاک کو رنگ ٹون کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں موبائل میں؟ نہیں، یہ تو صحیح نہیں، اس کے شرف اور اس کے آداب کے خلاف۔ اب ایک قرآن مجید کی ٹون آپ کے جیب میں ہے اور آپ چلے گئے باتھ روم، وہاں بولنے لگ گیا ٹیلی فون، تو کیا کریں گے آپ؟ کتنا خیال رکھیں گے؟ تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ بس ٹیلی فون کو ہلکی پھلکی جو گھنٹی ہے بس اس میں، تاکہ پتہ لگ جائے کہ یہاں ٹیلی فون آیا، اس پہ نعت یا درود شریف وغیرہ جو ہے، یہ اس کو میں نہیں کہتا کہ یہ جائز ہے، ایک طرح سے اس کا رف استعمال ہے اور ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور نہ گانے باجے کچھ نہیں۔ ایک مرتبہ تو کوئی صاحب مجھ سے ملنے کے لیے بڑے دور سے، پتہ نہیں آپ تھے یا نہیں، اتنے زور کی گھنٹی بجی، کوئی سندھی نغمہ تھا وہ، ارے صاحب وہاں تک آواز پہنچ رہی تھی اس کے وضو خانے تک۔ پھر اس کمبخت نے اس کا ٹیٹوا دبایا، پھر دوبارہ گھنٹی بج گئی۔ تو میں نے تو بہت ڈانٹا اس کو، جب میں ملنے آؤں، میں نے کہا ملنے مجھ سے آنے سے یہ کیا کیا آپ نے؟ یہ تو آداب مسجد کے خلاف، اور آداب مسجد میں دنیاوی بات کو کرنا، سرکار فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی۔ اس لیے اس کا نہایت اہتمام، انصرام رکھیں کہ جب بھی مسجد میں آئیں اس کا ٹیٹوا بند کر دیں، ورنہ اس سے کیا ہوگا کہ جب نماز پڑھ رہے ہیں تو گھنٹی بجے گی۔ اب بہت سے لوگوں نے تو آج کل شاید کسی علماء نے بتا دیا کہ ہاں ایسے کر کے اس کو بٹن دبا تو رکھ دو۔ مسئلہ یہ ہے کہ پہلے تو تحقیق کی جائے وہ فعل خفیف سے ہے یا فعل کثیر سے۔ اگر فعل کثیر سے ہے تو نماز ہی ٹوٹ جائے گی، فعل خفیف سے ہے چلیے اتنا تو جائز ہو گیا کہ چپ چاپ سے آپ نے یہاں سے بٹن دبا دیا، لیکن نماز کا خشوع اور خضوع تو ضائع ہوا نا، کہ ساری توجہ آپ کی گھنٹی کی طرف ہی لگی ہوئی۔ اور ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں نماز میں بھی لوگ آتے ہیں نا، السلام علیکم رحمۃ اللہ، اب سے پہلے ٹیلی فون دیکھتے ہیں کتنی مس کال ہیں، کیا ہوا بھائی؟ آپ کا کوئی جہاز کھڑا ہوا دھکے پہ جس کا ڈیمریج چڑھ رہا ہے، اور اگر نہیں اٹھایا آپ نے تو کوئی چوری ہو جائے گا، ڈکیتی، کیا ایک 10-15 منٹ آپ اگر فون کو بند کر دیں تو اس میں کیا حرج ہے؟ کون سا اس میں نقصان ہے؟ نماز کا خشوع اور خضوع اور آداب مسجد جو ہے اس کو بھی خیال رکھیں آپ۔ یہاں ہے جناب ٹیلی فون، اب یہاں سے نکالنا کتنا مشکل ہے۔ ہمیں جب دیکھتے ہیں کہ یہاں لوگوں کے پتلون میں رکھا ہوا ہے اور گھنٹی بجتی ہے تو سرکار کی وہ حدیث یاد آتی، قرب قیامت میں اس کی ران اس سے بات کرے گی، ران کلام کرے گی اس کی۔ تو ان چیزوں سے بچنا بے انتہا ضروری ہے۔ آداب مسجد، نماز کا خشوع اور خضوع، یہ اگر متاثر ہو تو دن بھر میں ہم کیا نیکی کرتے ہیں؟ صرف نماز ہی پڑھتے ہیں، اس میں بھی اگر خشوع خضوع نہ ہو، اس میں بھی اگر ہمارا ذہن ادھر ادھر ہو جائے، اور ہمارے پاس کیا رکھا ہوا؟